شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف؟ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے۔ کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔